سب سے اہم فیکٹر یہ رہا، دو فیکٹر اہم رہے، سب سے اہم فیکٹر یہ رہا کہ مریم نواز نے بھی اور بلاول نے بھی مقبوضہ کشمیر میں سارے ظلم و ستم کا یعنی بہیمانہ طرز عمل کا ذمہ دار عمران خان قرار دیا اور اسے کہا کہ اس نے کشمیر کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ ان کا بیانیہ رہا۔ جی اس کے برعکس عمران خان نے یہ کیا، ایک تو اس نے بھارتی پالیسیوں کو مذمت کی اور پوری قوت سے مذمت کی، درست، یعنی آپ اندازہ لگائیں، خیر اس میں بعد میں آتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ایک ترقیاتی پورا جامع پیکج پیش کیا۔ گیلپ کے سروے میں یہ ہے کہ سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، وہ تو اہم ہے اور وہ کریں گے، اسی پہ کام کریں گے تو مستحکم ہوگی حکومت۔ لیکن اس نے کہا کسانوں کو غیر سودی قرضے، بے روزگاروں کو غیر سودی قرضے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہر خاندان میں، ہیلتھ کارڈ، اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہیں بہرحال جن کا امپیکٹ نہ ہوتا۔ اور شروع میں مریم کے جلسے بہت اچھے ہوئے، انہوں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، لیکن عمران خان کا آخری جلسہ تاریخ ساز جلسہ تھا، یعنی اتنا بڑا تھا کہ خود پی ٹی آئی اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یہ رزلٹ یہ کہتا ہے کہ پولنگ بہت ہوئی، 60-70%۔ اسماعیل گجر صاحب نے فرمایا اپنے لیڈر کی، حالانکہ وہ جیت رہے ہیں، اسماعیل گجر جیت رہے ہیں، اپنے لیڈر کی پیروی میں یہ فرمایا کہ ایسا تو بھارت میں نہیں ہوتا، بھارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیسا ہوتا؟ بھارت میں 1 لاکھ آدمی قتل ہو گئے، 10-20 ہزار بچے اغوا کیے گئے، 10-15 ہزار آدمی ٹارچر سیلوں میں پڑے ہیں، ساری لیڈرشپ قید ہے، باغات جلا دیے گئے، مارکیٹیں گن پاؤڈر چھڑک کے جلا دی گئی، پیلٹ گنوں سے بے شمار اندھے ہو گئے لوگ، بے شمار بچے اٹھا لیے گئے جن کی ماں کو معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، دور دراز کی بھارتی جیلوں میں پڑے ہیں۔ جب وہاں الیکشن ہوتے ہیں تو 5 سے 10% سے زیادہ، 87 میں تو 2% ووٹ پڑے تھے، ہیں جی، اور دھاندلی اس بڑے پیمانے کی ہوتی ہے اور اس کو وادی کو وفاق کا حصہ بنا دیا گیا، لداخ کو الگ کر دیا گیا، پھر بھی انڈیا میں یہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ نہیں ہوتا، یہ یہاں فرض کیجئے اسماعیل گجر صاحب کے حلقے میں فرض کیجئے کچھ جاتی ہو رہی تھی تو میں دشمن سے مدد مانگوں گا، انڈیا سے مدد مانگوں گا، انڈیا آرمی لے کے آئے گا گجرانوالہ میں اور اس کو جتائے گا اور پھر وہ آرمی واپس چلی جائے گی۔ ایک سوچ ہے شاید ہارون صاحب، یعنی نہیں، اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے، اس پہ عدالت میں کسی کو جانا چاہیے، ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، ملک کو مذاق ہے۔ اور ان کی جو پوری مہم میں بھارت نوازی تھی، یعنی نظر بھی آئی، وہ نظر بھی آئی، اس پہ اپنا مہر لگا دی نواز شریف صاحب نے، وہ ایک ملاقات سے، اس ملاقات سے، حمداللہ محب سے ملاقات کے ساتھ، اس ملاقات کا معاملہ یہ ہے، آج میں نے ٹریس کرنے کی کوشش کی اچھا، کہ بھارتیوں نے اس کے لیے کوشش کی، امریکیوں کو آمادہ کیا، امریکیوں نے متحدہ عرب امارات کی ذمہ داری لگائی اور اپنا عاقبت نااندیش نواز شریف صاحب نے اس سے ملاقات ہو گئی۔ اب اس کے طرح طرح کے جواز تراشے جا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی تو ملے تھے، باجوہ صاحب ایک سرکاری حیثیت میں سرکاری عہدیدار سے اس وقت ملے جب اس نے یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی۔ آپ کس حیثیت میں کسی سے اچھا، پھر وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے چند مہینوں میں تاریخیں تک اس کی بتائی جا سکتی ہیں کہ وہ مستقل طور پر اجیت دوول کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، مستقل طور پر، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، این ڈی ایس جو یہاں تقریب کاری کرتی ہے اس کا وہ انچارج ہے، اس سے وہ کس سلسلے میں ملے، اس کی کوئی وضاحت تو کریں نا، وہ بتائیں تو صحیح، کیا انہوں نے اپنی پارٹی سے پوچھا، کیا اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا، اس سے کیا بات وہ کرنا چاہتے تھے؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ نواز شریف صاحب کے نظریے کی اساس ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، پڑوسیوں کے، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور اس پہ کبھی احتجاج نہ کریں کہ وہ یہاں قتل عام کر رہے ہیں، 60-70 ہزار ہمارے شہری شہید ہوئے، کوئی جگہ ہماری بچی نہیں، کوئی دفتر، کوئی مزار، کوئی مارکیٹ، کوئی منڈی، کوئی، یعنی 6,000 تو فوجی جوان شہید ہوئے اور ان میں افسروں کے بڑا تناسب ہے، یعنی اتنے تو ہمارے 65 اور 71 کے وار میں لوگ شہید نہیں ہوئے تھے جتنے شہید ہوئے، اس کی مذمت کبھی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، اس کا آزاد کشمیر کے لوگوں نے آج اس کا جواب دے دیا، نون لیگ کا صفایا ہو گیا،
نون لیگ جو ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اور جو مد مقابل ہے، جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی پنجاب اسمبلی میں، اور وہ تو آزاد ارکان اگر نہ ملتے وہ حکومت نہیں بنا سکتی تھی، اس کا جواب یہ ملا ہے انہیں۔ آج لاہور کی دونوں سیٹیں وہ ہارے اور بہت بری طرح ہارے، اور آزاد کشمیر میں بھی 4 سیٹوں پہ ان کی برتری ہے۔ جو ٹی وی پہ خبریں دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے، یہ نوٹ کیا کتنی سیٹوں پہ برتری انہیں مل رہی ہے۔ 23 سیٹوں پہ برتری ہے پی ٹی آئی کی۔ ٹھیک سردار ابراہیم کے دونوں پوتوں کو برتری حاصل ہے، ابھی تک برتری ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا جیت گئے۔ اور سردار عتیق جو ان کے یہ حلیف ہیں، اور سردار عتیق جو ان کے حلیف ہیں، ان کی اتنی زیادہ برتری ہے کہ اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یعنی ان کا امیدوار جو ہے اس کے آدھے ووٹ ہیں ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، آدھے سے بھی کم ہے۔ تو یہ یعنی ان کے سمیت 36 سیٹوں پہ برتری ہے۔ باقی رزلٹ آ رہے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر مظفر آباد سے پیچھے ہیں۔ اب آخری رزلٹ کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ لیپا پہ ان کی حالت اور بھی خراب ہے، وہاں سے رزلٹ نہیں آ رہے، لیکن وہاں سے اطلاعات یہ تھی۔ اور فاروق حیدر کی خاص طور پہ وجہ یہ ہے، فاروق حیدر ہیڈ اے ویری گڈ امیج، ایک آنیسٹ، محنتی، پرجوش آدمی تھا، محنتی، آرگنائز تو نہیں تھا۔ وجہ کیا بنی؟ تو ان کا امیج تباہ ہو گیا، ان کے بارے میں یہ تاثر ہوا، وہ ان کی اولاد، ان کا داماد، یہ وہ، ان پہ یہ تاثر پیدا ہوا۔ اب باقی تو خیر کسی چیز کی تحقیق ہو تو رائے دی جا سکتی ہے کہ مالی معاملات میں انہوں نے بے ضابطگیوں کا ارتکاب کیا اور بڑے پیمانے پر ارتکاب کیا۔ پھر انہوں نے جب نواز شریف حکومت سے نکالے گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر نکالے گئے، انہوں نے کہا میں بغاوت کر دوں گا۔ کس سے بغاوت کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، کشمیری عوام نے رائے دے دی اپنی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو ریفرینڈم کی بات پہ سب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بیسکلی بات تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جو مقبوضہ کشمیر سے رد عمل آیا ہے، یعنی ہم نے دوستوں سے پوچھا ہے، اخبار نویسوں سے اور آزاد کشمیر سے، وہ ایک اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو یہ کشمیری اپنے تشخص کے بارے میں بڑے جو ہے نا وہ حساس ہیں کہ انہیں کشمیری، سب سے پہلے انہیں کشمیری تسلیم کیا جائے، یعنی وہ پاکستان سے آپ میں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کل کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے تو یہ ہے۔ اب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، جیسے میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں کہ تعلقات اگر کشمیر کبھی آزاد ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو وہ تعلق کی نوعیت کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا۔ درست، ٹھیک۔ اور اس لیے وہ آئین کے خلاف ورزی تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی، لیکن بہرحال اس کا کشمیریوں میں تاثر اچھا ہوا۔ خیر مقدم کیا انہوں نے اس قسم کے بیان کا۔ لیکن ہارون صاحب، جس طرح سے اب دھاندلی کی پہلے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے، مریم اورنگزیب نے وثوق سے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ کئی ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر 2 گھنٹے کے لیے پولنگ بند کر دی گئی، پھر ٹھپے بھی لگانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، شکایات ہم نے درج کرا دی ہیں، یہی وجہ بنی کہ ہنگامے بھی پھوٹے۔ دیکھیے جی، ہنگامے پھوٹے تو اس میں تو مرے پی ٹی آئی کے آدمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے چاہے آپ الزامات لگا دیں، میں آپ سے پہ الزام لگاتا ہوں کہ میرا وہ موبائل بھی چوری کر لیا آپ نے، اور پینسلیں بھی چوری کر لی اور میرے نوٹس بھی چوری کر لیے۔ سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بھائی دھاندلی کے لیے تو وہ پہلے ہی سے ذہنی طور پہ تیار تھے۔ مریم نے کہا ہم جیت رہے ہیں، 3-4 بجے کا ہم جیت رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رزلٹ آ جائے گا، پہرا دیتے رہو۔ مطلب یہ تھا کہ بعد میں دھاندلی کا شور مچا۔